بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس۔ عزیزان محترم، مجھے پرانے اصل میں کچھ دور یاد آ رہا ہوتا ہے نا، تو میں اس کے اوپر ضرور ویڈیو بناتا ہوں، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ اسٹریٹ کرائمز جتنی اسپیڈ سے بڑھ رہے ہیں، پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ فیس بک پہ بھی چل رہی ہیں، بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں، کچھ پرانی ہیں کچھ نئی ہیں، کہ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو یہ غیر مقامی بےغیرت کچھ لوگ ہیں، غیر مقامی کچھ بےغیرت لوگ کہے میں نے، تو وہ آتے جاتے جس قسم کی گندگی ان بیچاری کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ افسوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ یار آپ ایک بات بتائیے، یہ تو کراچی کا ماحول نہیں تھا۔ ہم نے اپنی جو بیٹیاں بڑی کی ہیں اس لیے کی ہیں کہ یہ لوگ چٹبئیے جو اپنے گاؤں دیہاتوں میں جھاڑیوں میں جو ہے وہ پیدا ہو کے یہاں پر آ گئے ہیں، جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ جو یہ غنڈہ گرد ہیں، گنڈے ہیں، بدماش ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان بےغیرتوں نے جتنی فحاشی گندگی مچا کے رکھی ہے، چوریاں چکاری تو الگ کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی یہ لوگ کیا حرکتیں کر رہے ہیں بھی سڑک کے اوپر، گلی محلے میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں محفوظ ہی نہیں ہے یار، تماشا لگا کے رکھا ہوا ہے۔ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور ہم لوگ کو سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہو تو پتہ نہیں چلتا؟ اس نظام کو کس طریقے سے صحیح کیا جا سکتا ہے؟ اس نظام کو ایسے ہی صحیح کیا جا سکتا ہے جو فارغ لوگ ہیں گھر میں بیٹھے ہیں، ذمہ داریاں پکڑیں، گلی میں بیٹھیں اور ڈنڈا، جوتا، چپل، بیلن، جھاڑو جو ہاتھ میں آتا ہے وہ لے کے بیٹھیں، یا اور بھی کوئی اچھی چیز ہے تو وہ لے کے بیٹھیں اور ان کا مقابلہ کریں، بہنوں بیٹی کو محفوظ کریں۔ گھر کے باہر خواتین کو لوٹ کے جا رہے ہیں، ان کے جو حجاب ہے اس کو اٹھا اٹھا کے چیک کر رہے ہیں، کانوں میں بندے تو نہیں ہیں، بالیاں، جھمکے، جھومر وغیرہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جھمکے، اور گلے میں چین تو نہیں ہے سونے کی، لاکٹ، سونے کا ہار، چاندی کا ہار۔ وہ مرد جو بیچارہ سارے راستے اپنی بیگم کو، اپنی عزت کو، اپنے بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو حجاب میں جس کی جو ہے اس کو بچاتا ہوا زمانے کی نظروں سے کہ اس کے اوپر نامحرم کی نظر نہ پڑے، اور اس کو خیریت کے ساتھ محفوظ طریقے سے گھر سے لے کے جاتا ہے، گھر لا کے چھوڑتا ہے، اور راستے میں یا گھر کے باہر جو ہے وہ یہ بےغیرت کے بچے جو ہے وہ اس کو ڈھونڈتے ہیں، خواتین کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ جو بھی زیور ہوتے ہیں وہ اتار لیتے ہیں، پرس میں ہاتھ ڈال کے ان کے موبائل بھی، پیسے بھی چھین لیتے ہیں، پورے پورے بیگ بھی لے کے جا رہے ہیں۔ یہ تو کراچی کا رواج نہیں تھا۔ ہم لوگوں کی اپنی انڈیویجول کیا ریسپانسبلٹی ہے، ہم کس طریقے سے اس ماحول کو صحیح کریں؟ الطاف حسین صاحب کا وہ دور زیادہ اچھا نہیں تھا جب ہر گلی میں بیریئرز لگے ہوئے تھے؟ ان لوگوں نے کہا تھا نو گو ایریا، نو گو ایریا، وہ نو گو ایریا زیادہ بہتر تھے بھائی، کہ چور و چکے گلیوں میں تو نہیں گھوم سکتے تھے، اور ہر گلی میں چوکی، ہر اس پہ بیریئر پہ چوکی دار بیٹھا ہوا ہوتا تھا، اور چوکی دار اپنا ہی ہوتا تھا یا کوئی نہ کوئی حلالی ہوتا تھا، اپنا یا پھر کوئی اور، تو اس سے تو ہماری عزتیں، ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں بچی ہوئی تھی۔ موٹر سائیکلیں کبھی چوری ہونے کے نام و نشان بھی نہیں ہوتا تھا، مارکیٹ میں کہیں پہ اگر ہو گیا تو ہو گیا، لیکن گلی کے اندر، گھر کے باہر سے جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہو رہا ہے اب، اور بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کو ہم کس طریقے سے محفوظ کریں بھائی؟ مطلب تماشا لگایا، میں کتنی چیزیں دیکھ رہا ہوں، آج آپ دیکھیں جب پیپلز پارٹی کو فائنل وارننگ ملی ہے تو اب کچھ کام ہو رہا ہے۔ جو نارتھ کراچی میں سرجانی ٹاؤن کی طرف قبضہ کیا تھا، جو ان لوگوں نے ناجائز پلاٹنگ کی ہوئی تھی، اپنے ہی بنائے ہوئے پروجیکٹس کو اب جو ہے وہ
آپ ڈیمولش کر رہے ہیں. میں ان سے ابھی بھی پوچھتا ہوں خالی نارتھ کراچی میں کیوں سچل گوڈ کو کیوں نہیں آپ نے ووٹ کیا؟ سچل گوڈ بھی تو ہے نا، وہ بھی تو ناجائز زمین کے اوپر بنا ہوا ہے جس کو آپ نے بعد میں لیز کرا دیا زبردستی. گورنمنٹ لیز تو نہیں ہے وہ. ایسے اور کتنے ایریاز ہیں جہاں پر آپ کے لوگوں کی رہائش ہے ان کو آپ نہیں کر رہے. ایسے ہی قبضہ ہوا ہوا اللہ بخش گلشن اختار اس کے سامنے پورا احسن آباد سیکٹر 5 اور 4 اس کے اوپر قبضہ ہوا ہوا، اس کو بھی ختم کیجئے نا. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ بینک میں چلے ٹھیک ہے، دیر آیت درست آیت. پیپلز پارٹی سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں میں، یہ جو اپنے ہائی وے کے اوپر سیلاب زدگان بٹھائے ہوئے نا، بیچارے گرمی سردی بارش طوفان کسی بھی جھیلتے ہیں، بنجارے ہیں کوئی بھی ہیں سیلاب زدگان تھے، ان کو ان کے گاؤں میں واپس بھیجیں تاکہ وہاں پر عزت کے ساتھ یہ رہیں. اتنا مجھے برا لگتا ہے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی جو ہے وہ جگی میں کیا اس میں پردہ ہوتا ہوگا. پوری دنیا آتے جاتے دیکھ رہی ہے، وہیں پر وہ بیٹھی ہوئی باہر جوئیں نکال رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کی، ماوے کھا رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوگا وہاں پر. ان سب چیزوں کو ختم کریں. دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کے جو گلی محلے ہوتے ہیں دھول مٹی اڑتی ہوئی نظر نہیں آتی. ہائی وے سپر ہائی وے M9 یا ایم فلانا بالکل کرسٹل کلیئر ہوتے ہیں. وہاں پر کچرا کنڈی یہ کیا کہتے ہیں بدبو اور گرد و غبار یہ نہیں اڑا ہوتا، ہمارے یہاں ہوتا ہے. لوگوں کے سپر ہائی وے یا ہائی وے ہوتے ہیں اس پہ جو ہے وہ M9 وغیرہ اس میں مطلب جو بڑے موٹر ویز ہوتے ہیں اس میں گرینری ہوتی ہے تاکہ آنے مطلب جو آ رہے دوسرے شہر سے یا یہاں سے جا رہا ہے اس کو ہریالی دکھے، خوشحالی ملے. یہاں پر کیا کچرا پڑا ہوا ہے سپر ہائی وے پہ، گائے جو ہے وہ تھیلیاں کھا رہی ہوتی ہیں. خواتین بنجارا نے وہ اوڑنے اتنے اتنے یہاں تک چوڑیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں ان لوگوں نے، وہ جو ہے وہ اور اتنا بڑا اللہ معاف کرے یہاں پر جو تلوار کے ساتھ شیلڈ نہیں ہوتی ڈھال، وہ یہاں ناک میں پہن کے گھوم رہی ہوتی ہیں. وہ ہماری بیچاری خواتین وہ سڑکیں کراس کر رہی ہوتی ہیں سرجاڑ منہ بھر، اور اتنے اتنے سے بچے جو ہیں وہ بھی پھٹ 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 بھاگتے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں. ہم نے اپنی بچپن سے اور اس عمر تک، جوان تو میں ابھی بھی ہوں، یہ دیکھا کہ چاہے اس شہر کراچی میں جماعت اسلامی کی حکومت ہے، PTI کی ہے، ان کی ہے پیپلز پارٹی کی، سنسیریٹی مجھے کسی میں نظر نہیں آئی. جماعت اسلامی کے صرف جو وہ ناظم تھے، ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کے اوپر چیلنج ہے کہ آپ لوگوں کو نام یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، ذرا لکھے نام ان کا، ناظم صاحب کا، کہ کون ناظم تھا مصطفیٰ کمال سے پہلے جماعت اسلامی کے. ٹھیک ہے، انہوں نے ان کے دور میں مطلب کچھ تھا، ہاں سکون تھا، اور اس سے زیادہ حسین جو ہے وہ مصطفیٰ کمال متحدہ قومی موومنٹ کے دور میں تھا. جان بوجھ کے اس شہر کو لوٹا جا رہا ہے، جان بوجھ کے اس شہر میں جو ہے وہ دہشت گردیاں مچائی جا رہی ہیں. صدر میں بھی آپ نے دیکھا کیا ہوا، اپنے جو ہے وہ جیسے اپنے گاؤں دیہات میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کلاشن لے کے بندوقیں لے کے فائر کرتے ہوئے چلے گئے کسی کے اوپر بھی. تو الطاف حسین تو نہیں ہے، یہ انہوں نے تو نہیں کیا ہے، پکڑے کیوں نہیں پکڑا جاتا ان لوگوں کو؟ برق گرتی ہے تو سارے بیچارے مسلمانوں پہ وہ والا حساب کتاب ہے. برق گر رہی ہے، دہشت گرد الطاف حسین، پھر بھی دہشت گرد الطاف حسین، رو کا ایجنٹ الطاف حسین. بہرحال اللہ ان مسائل سے ہمیں نکالے، اور یہ جو ہماری مائیں بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے حکومت اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لے اور کوئی لائحہ عمل طے کرے. اللہ حافظ.